بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. موضوع تو آج کا ایک مختلف ہے اور مشکل بھی ہے، اور وہ ایک بیٹی نے پوچھا ہے کہ جی والدین لڑکی کی مرضی کے بنا اگر شادی کر دیں تو لڑکی کیا کرے، اور ساتھ ہی اس نے کہا والدین پہلے تو غور نہیں کرتے اور لڑکی اپنی مرضی سے کر لے تو بھی اسے قبول نہیں کرتے، تو پھر زندگی میں کیا کیا جائے. یہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں، ساجد محمود صاحب یہ ہمارے پرانے سننے والے ہیں کوپن ہیگن سے، ڈنمارک سے، اور آج انہوں نے ایک تحفہ بھیجا ہے. پہلے ہم ان کی آواز سنیں یا آپ کو وہاں کا منظر دکھائیں جو انہوں نے بھیجا؟ پہلے آواز ان کی سن لیتے ہیں. ذکر چھیڑ دیا تھا اس میں آپ نے اپنی سردی کا اور لاہور کی اور پاکستان میں سرد موسم کا اور دھند کا، اور اتنی سردی کے الفاظ بھی ٹھٹر جائیں تو صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا افسر صاحب کو اپنا بھی ہم تھوڑا سا حال احوال بتائیں کہ یہاں پہ سردی کا کیا حال ہے. دیکھیے جی، لوگ اپنے چاہنے والوں کے نام درختوں پہ لکھتے ہیں اور کہاں لکھتے ہیں، تو ہم نے آپ کا نام برف پہ لکھ دیا. ساجد صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کے نام درختوں پہ لکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی جو برف ہے وہ فٹوں کے حساب سے ہے. تو اختر عباس برف پہ جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ان کی ٹیرس پہ جو ڈائننگ ٹیبل اور اس پہ کوئی آدھا فٹ برف پڑی ہوئی ہے، اور یہ نیچے ان کے جو درخت پودے ہیں پودوں کے اوپر بھی. نیو تھنکنگ اسٹف کے حوالے سے یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو سردیوں میں ہم پہناوے پہنتے ہیں وہ لیدر کے شوز ہوں گی، بے شک یا رکسین کے یا جیسے بھی جاگرز وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اتنے موٹا نہیں ہوتا اس کی بنسبت جہاں پہ جو سردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے یہاں پہ یورپ میں مائنس ٹیمپریچر. ساجد صاحب بہت شکریہ کوپن ہیگن میں برف پہ ہمارا نام لکھنے کا اور اپنی دعاؤں میں یاد کرنے کا. آپ سلامت رہیے. اچھا جی، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ماں باپ لڑکی سے پوچھے بنا اگر شادی کر دیں. بیٹا جی، جب آپ کو پیدا کیا ماں باپ نے تو بھی آپ سے نہیں پوچھا، آپ کا نام رکھا تو بھی نہیں پوچھا، آپ کو جو کھانا کھلایا، جو دودھ پلایا تب بھی نہیں پوچھا، آپ کو جب اسکول بھیجا تب بھی نہیں پوچھا، اسکول میں آپ کی کیا ڈیٹ آف برتھ لکھائی تب بھی نہیں پوچھی. تو آپ سوچئے جو کپڑے پہنائے، کبھی کسی جگہ لے کے گئے، کبھی بازار لے کے گئے یا کسی شاپنگ پہ اپنی مرضی سے لے کے گئے، تو آپ گوشت کا ایک لوتھڑا تھے. وہاں سے لے کے 22-24 سال کی جوان لڑکی بننے تک یہ جتنی خوبصورتی کا علم تھا اور جتنی محبت سے پالنے کا فہم تھا، یہ تو انہوں نے آپ سے نہیں پوچھا. تو اب جب آپ پل گئے ہو، تیار ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، تو آپ ان کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے ان سے یہ پوچھتے ہو کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. وہ بچیاں جو گھروں سے باہر نہیں جاتی، گھروں میں رہتی ہیں، عام طور پہ 99% ان بچیوں کو کبھی یہ ایشو نہیں ہوتا کہ ماں باپ کہاں شادی کر رہے ہیں. اچھا، اسی طور پہ وہ بچیاں جو گھروں سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے دوستوں کے گروپ میں جگہ جگہ سے ظاہر ہے کوئی لیوش زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی کسی لیول کا، کوئی کسی لیول کا، وہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کی ہیں، ان کی کلاس کی باتیں ہیں، لوور مڈل اور مڈل کلاس تک. ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے متعلق نہیں ہے. آپ رکشے کا کرایہ لگا کے اپنی یونیورسٹی اور کالج تو جا نہیں سکتے. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، نہ آپ نے ارن کیے ہوتے ہیں کہ جو بازار سے کوئی ہلکا سا کہ گلوز کا وہ پیکٹ ہی خرید سکے. انفیکٹ یاد رکھیے گا، زندگی ایک بھرپور پیکج ہے. یہ پیکج محبت کا ہے، یہ پیکج رشتوں کا ہے، یہ پیکج حفاظت کا ہے، یہ پیکج خیر و برکت کا ہے، یہ پیکج دنیا اور آخرت دونوں کا مکسچر ہے. والدین جب آپ کو پال رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں کچھ نہیں دیتے نہ دے سکتے. شادی کے بعد لڑکی کہاں والدین کی رہتی ہے، یعنی وہ کما رہی ہو تو بھی، نہ کما رہی ہو تو بھی، وہ ایک والدین پہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایسڈ نہیں ہوتا، لائبلٹی ہوتی ہے. بچے پیدا ہوں گے تو والدین کا خرچہ، بچے بڑے ہوں گے تو والدین کا خرچہ، بچوں کی شادی ہو گئی تو بھی نان کا شک اور ماموں کا اور ان کا والدین کا خرچہ ہوتا ہے. تو ساری عمر
آپ ان کی محبت کے سائے میں رہتے ہو. تو اگر شادی کرتے وقت کیا وہ نابینا ہیں, ان کو نظر نہیں آتا؟ آپ ان کی بیٹی ہو جس کو انہوں نے پیار سے پالا ہے, تو اب آپ کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہی چنیں گے, کوئی جاہل ان پڑھ لے کے تو نہیں آئیں گے. اور اگر آپ متکبر ہو, آپ کے ناک سے اور کانوں سے ٹھوئیں گرتے ہیں اور آپ نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے, تب بھی ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو میاں ملے وہ قدر کرنے والا ملے, خیال کرنے والا. اگر کہیں سے دانہ غلط نکل آیا تو اس میں ماں باپ کو خودکشی تو نہیں کرنی ہوتی, آپ ہی کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ اگر ماں باپ پوچھے بنا, بیٹا ہمارے ہاں تو کبھی رواج رہا ہی نہیں بیٹیوں سے پوچھنے کا. وہ بہنوں سے سن لیتی ہیں, ماں سے سن لیتی تھیں کہ شادی کے لیے فلاں آ رہے ہیں, وہ شرما کے منہ نیچے کر لیتی تھی. جب تک یہ ہوتا رہا تو شادیاں 40-50 سال چلتی رہیں, 8-9 بچے ہو جاتے تھے, کبھی دقت ہی نہیں ہوتی تھی. ڈیورس کا, علیحدگی کا, خلا کا تو نام ہی نہیں کو لیتا تھا. کبھی کوئی ریت سنتا تھا پورے گاؤں میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہو گیا. وہ بھی عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ بندہ مر گیا تو بچی واپس آتی تھی, طلاق لے کے واپس, طلاقن, یعنی یہ ایک واقعتاً ایک اتنا بڑا تانا ہوتا تھا, مینا ہوتا تھا کہ جو اب تو اس طرح کا نہیں رہا. تو یاد رکھیے گا, جس ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا, پالا پوسا, بڑا کیا, میرے بچے, اگر وہ آپ کے لیے یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزارو, تو شادی کے بعد اس کو جا کے پسند کر لیجئے گا, اسے عشق کر لیجئے, اس سے محبت کر لیجئے, اور پھر اپنی زندگی کی وہ گاڑی چلائیے, وہ تصویر بنائیے جو آپ کو پسند ہے. آپ کو ماں باپ کی تصویر پسند نہیں ہے, آپ کو ان کا پالنا پوسنا بھی پسند نہیں آیا, آپ کو ان پہ 100 اعتراض ہیں, ان کا مزاج اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اوکے, اب تو انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کو اپنا میاں مل گیا, اپنا گھر مل گیا, اپنی زندگی مل گئی, گو ہیڈ, اور ایک زندگی کو ایک خوبصورت باغ بنا لو, ایک آئیڈیل. لیکن اگر اس طرح کے سوال اٹھاؤ گے تو کل پہ میاں سے جا کے آپ سوال بھی اٹھائیں گے, اور وہ بھی رنگ برنگے ہوں گے. نہ میاں برداشت کرے گا, نہ میاں کی ماں برداشت کرے گی. اب دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اگر لڑکی پسند کر لے تو والدین پسند نہیں کرتے. یہ بالکل سچ ہے, اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو لڑکیوں کی پسند 110% اموشنل ہوتی ہے. وہ لڑکی کی خوبصورتی پہ, لڑکے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے پہ اسے پسند کر لیا, اور یا باقی سب لوگوں, لڑکیاں پسند کر رہی تھیں فلاں کو, ایک آدھ احمق بچا اسے آپ نے پسند کر لیا, تو اس سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. نہ یہ آپ کی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ کا, اس کے ماں باپ کو آپ نہیں جانتے, وہ آپ کو قبول کرتے. ایسے ہر کیس کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی استعمال ہو گئی, 2 سال گزر گیا, اس نے بعد میں کہا میرے ماں باپ نہیں مانتے, چونکہ تمہاری برادری اور ہے, میری برادری اور ہے, تمہارا فقہ اور ہے, میرا فقہ اور ہے. تو یہ جو اللہ سے دعا کیا کریں کہ ماں باپ سلامت رہیں, ماں باپ کی محبت سلامت رہے. ماں باپ کی آنکھ میں جو محبت ہوتی ہے, جو ڈیپتھ ہوتی ہے, وہ آپ کو اس ننھے منھے بچے سے لے کے اس جوان عمری تک انہی کی محبت سے آپ پلے ہوتے ہو, اور انہیں یہ حق دینے میں, یہ فیصلہ دینے میں کبھی نہ انہیں کسی سے پوچھنا ہوتا, نہ آپ کو اس پہ ضد کرنی چاہیے. وہ آپ کے لیے گھٹیا چیز تو کبھی لے کے نہیں آئے, پہلے بھی تو آپ کے لیے بہترین چیزیں لے کے آتے تھے. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے حق میں اچھا ہوگا. اگر پسند نہیں بھی ہے وقتی طور پہ, جو آپ کا آپشن ہے وہ اس کے مقابلے پہ نہیں ٹھہرے گا. آپ کا آپشن اگر ادھر سے ہی آئے گا ماں باپ کی طرف سے تو ہی ہونا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.